بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات آیت 17۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے۔ یہاں کچھ عرب قبائل جو اپنے اسلام لانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا اور دین کی مدد کرنے کا احسان جتاتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ نہ تم احسان جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ وہ احسان کرتا ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اصل میں تمہارا نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور ایمان کی توفیق بخشی۔ بنو اسد کے 10 لوگ مسجد نبوی تشریف لائے اور انہوں نے سلام کیا اور کہا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم خود آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں، آپ نے ہماری طرف کوئی وفد نہ بھیجا، ہم اور جو ہمارے پیچھے ہیں سب آپ کے فرما بردار ہیں۔ تو ان کی ساری جو گفتگو تھی نا وہ ایسی تھی جس میں اپنی نیکی کا اور اپنے ایمان کا اور دین کا احسان جتایا جا رہا تھا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لی جائے اور مال غنیمت میں سے کچھ ملے۔ تو اس کے جواب میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر اسلام لائے ہو تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، تمہارا ذاتی فائدہ ہے اس میں، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوتا جو دوسروں کا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہارا جان و مال جو ہے وہ محفوظ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھنا مثال کے طور پہ ایک بادشاہ ہے، اگر وہ کسی کو ملازم رکھتا ہے تو بادشاہ کا ملازم پر احسان ضرور ہوتا ہے، لیکن ملازم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کی خدمت کر کے کتنا احسان کر رہا ہوں۔ تو اپنے اسلام کا اور اپنی نیکی کا، اپنے دین کا احسان کسی پر بھی جتلانا یہ ایک ناسمجھی اور حماقت ہے۔ ہدایت کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، اور اس پہ انسان اگر سجدے میں ساری زندگی بھی گزار دے تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ دولت اللہ نے دی ہے تو اللہ کا احسان ہے، کوئی بھی نعمت جو ہے وہ اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس نعمت کا، نعمت اسلام کا، ایمان کا۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام تعالیٰ کو جب ان کو ایمان نصیب ہوا تو وہ ہر چیز سے پھر بے نیاز ہو گئے، پھر انہیں کوئی فرق نہ پڑا کہ ہم غریب ہو گئے ہیں اور اسلام کی وجہ سے ہمیں کتنی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ اپنا وقت، مال، جان سب دے کر بھی خوش تھے، انہوں نے کبھی احسان نہ جتایا۔ اس لیے اپنی نیکیوں اور اپنی قربانیوں کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ جب کثرت سے مال غنیمت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مسلم میں زیادہ تقسیم کیا، ان کی تعریف قلب مقصود تھی، اور انصار کو نہ دیا تو وہ غمناک ہوئے۔ ایک نیچرل فطری سی بات تھی کہ ہمیں نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلوا کے خطبہ دیا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا تھا؟ پھر اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، تم آپس میں جدا جدا تھے تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ایک کر دیا، تمہارے اندر الفت پیدا کر دی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ تو وہ انصار صحابہ کرام جو تھے وہ ہر ایک کے جواب میں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان زیادہ ہے، اللہ نے توفیق دی کہ اسلام لائے اور سب سے بڑی نعمت حاصل ہوئی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ گائیں بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ تو اصل نعمت ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ جس کو رب مل جائے، دین مل جائے، آخرت کی فکر مل جائے، جس کو قرآن مل جائے، تو اس کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ اور یہ محرومی ہے۔ اور احسان جتانا جو ہے نا یہ بہت ہی قابل مذمت عمل ہے، کسی پر بھی، وہ خواہ کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی دیندار ہو یا کوئی دنیا دار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان اور احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی اتنا مذموم عمل ہے یہ۔ قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے، آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جس کو نصیب ہو جائے اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں مل گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور اگر انسان کو پھر اس کے ذریعے قرآن کی تلاوت اور اس کا تزکیہ ہو رہا ہے اور قرآن و حکمت کی تعلیم نصیب ہو رہی ہے
تو پھر کسی بھی چیز کی زندگی میں کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. کچھ بھی چلا جائے، کچھ بھی ختم ہو جائے، الحمدللہ ایمان تو ہے. اور اس نعمت کے ساتھ اگر انسان دین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول یا کسی پر بھی احسان نہیں ہے. یہ انسان کی اپنی آخرت کے لیے ہے. تو پھر اس میں اپنا احسان کیا جتانا؟ یعنی جو بندہ جو بھی نیکی کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا. قرآن مجید میں کئی مقام پر آتا ہے، جس نے بھی نیک عمل کیا تو اپنے لیے کیا، جس نے بھی شکر گزاری کی تو اپنے لیے کی. جو بخل کرتا ہے تو وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تو اگر گناہ ہے تو اس کا وبال بھی تم پر ہے، اور اگر نہیں کرو گے، شکر گزاری کرو گے، جد و جہد کرو گے تو اس کا فائدہ بھی تم ہی کو ہوگا. اور یہاں سے ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ ہدایت بھی صرف اللہ ہی دیتا ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری محنت اور کوشش سے بچے نیک ہو گئے ہیں. ہم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو بستر موت کے وقت تک کہتے رہے کہ چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق اور نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. جو اللہ کی آیات کا انکار کر دے ان کو ہدایت نہیں ملتی. جو ٹیڑھے راستے پر چلنا چاہتا ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. جو حد سے بڑھنے والے ہوں، جھوٹے ہوں، ناشکرے ہوں، ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا. جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے والے ہوں ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو المنان ہے، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے. لیکن جو لینا نہ چاہے اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا. جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور ایمان، اسلام اور قرآن، ان نعمتوں پر انسان کو بہت کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. معاشرے میں کہیں بھی چلے جائیں ہمیں ایک فیل ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ خوش ہیں، نہ کہ ہم ان کی وجہ سے کوئی امبیرس فیل کریں اپنے آپ کو کہ میں کہیں جا رہی ہوں، میں پردے میں ہوں، باقی سب اس طرح سے ہیں. نہیں، بلکہ آپ کے دل کے اندر ایک احساس شکر گزاری ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے چنا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اور اس ہدایت کی نعمت کے اس کے لیے. ورنہ ہم بھی کہیں مارے گمراہیوں کے راستوں پہ پھر رہے ہوتے اور ہمیں احساس بھی نہ ہوتا.